نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت تمام انسانوں کا خالق ہے. وہ جس چیز کو چاہے ہمارے لیے حلال ٹھہرائے اور جس چیز کو چاہے ہمارے لیے حرام ٹھہرائے. ہمیں نہ اعتراض کا کوئی حق ہے نہ نافرمانی کا. یہ اور بات ہے اللہ نے معقول وجوہات کی بنا پر کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرایا ہے. اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال اور ناپاک خبیث چیزوں کو ہمارے لیے حرام ٹھہرایا ہے. سابقہ خطبہ جمعہ میں نے حلال اور حرام سے متعلق کچھ اصول بیان کیے تھے. بقیہ اصول انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ان اصولوں میں سے پہلا اصول ہے حرام چیزیں باعث مضرت ہیں، حرام چیزیں باعث نقصان ہیں. اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں. جو چیزیں خالص فائدہ مند تھیں اللہ نے ان چیزوں کو حلال کیا. جو چیزیں خالص نقصان دہ تھیں اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا. جن کا نقصان فائدے سے بڑا ہوا تھا اللہ نے ان کو بھی حرام کیا. جیسے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، ان دونوں میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. اللہ نے کہا شراب میں فائدے ہیں، جوئے میں فائدے ہیں. ومنافع للناس، ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ ہر وہ چیز جس کا نقصان فائدے سے بڑا ہوا ہو وہ حرام ہے. اگر اللہ رب العزت نے کسی چیز کو ہمارے لیے حرام ٹھہرایا ہو، اس حرام چیز کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس حرام چیز سے باز رہیں، اس حرام چیز سے اپنے دامن کو بچائیں، سمعنا و اطعنا کا عملی نمونہ پیش کریں. حلال اور حرام کے
اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جو چیزیں حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہیں، یا دوسرے الفاظ میں حرام کا ذریعہ بننے والی ہر چیز حرام ہے۔ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے جب وہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے اس کی طرف لے جانے والے تمام اسباب اور مقدمات کو بھی حرام ٹھہراتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے زنا کو حرام ٹھہرایا تو زنا کے تمام اسباب اور مقدمات کو بھی اسلام نے حرام ٹھہرایا۔ بے پردگی کو حرام ٹھہرایا گیا، مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط کو حرام کیا گیا، نظر بازی کو حرام کیا گیا۔ اسی بنا پر اہل علم کے ہاں ایک متفقہ اصول ہے، الوسائل لها حکم المقاصد، وسائل کا وہی حکم ہوتا ہے، ذرائع کا وہی حکم ہوتا ہے جو حکم کے مقاصد کا ہوتا ہے۔ اگر مقصد حرام ہے، اس حرام مقصد کی طرف لے جانے والے تمام اسباب، ان حرام مقصد کی طرف لے جانے والے تمام وسائل، ان حرام مقصد کی طرف لے جانے والے تمام ذرائع کا حکم حرام ہی کا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، شریعت کی نظر میں صرف گنہگار وہ نہیں ہے جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بلکہ وہ سارے لوگ گنہگار ہیں، گناہ میں شریک ہیں جو گناہ کے کاموں میں دوسروں کا تعاون کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب پینے والے پر لعنت نہیں فرمائی، بلکہ شراب سے متعلقہ 10 لوگوں پر لعنت کی۔ شراب پینے والے پر بھی لعنت، شراب پلانے والے پر لعنت، شراب لے جانے والے پر لعنت، شراب جس کی طرف لے جائی جا رہی ہے اس پر لعنت، شراب نچوڑنے والے پر لعنت، جس کے لیے شراب نچوڑی جا رہی ہے اس پر لعنت، شراب خریدنے والے پر لعنت، شراب بیچنے والے پر لعنت، شراب کی قیمت کھانے والے پر لعنت۔ اور سود سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان کی؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، کھلانے والے پر بھی، لینے والے پر بھی، دینے والے پر بھی، وکاتبہ، حساب و کتاب لکھنے والے پر بھی، گواہ بننے والے پر بھی۔ اور آپ نے فرمایا یہ چاروں لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف گنہگار وہ نہیں ہے جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ سارے لوگ شریعت کی نگاہ میں مجرم ہیں، گناہ میں برابر کے شریک ہیں، جو حرام کام میں تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ حلال اور حرام کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، نیک نیتی حرام کو حلال نہیں بنا دیتی ہے۔ شرعی احکامات میں یقیناً اچھی نیت کا، نیک نیتی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر جائز اور مباح کام انسان اچھی نیت سے کرتا ہے تو وہ نیکی بن جاتا ہے، جائز اور مباح کام اگر انسان بری نیت سے کرتا ہے تو وہ گناہ بن جاتا ہے۔ اگر کچھ بھی نیت نہ کریں تو وہ جائز کام جائز ہی رہتا ہے، مباح رہتا ہے۔ اسی بنا پر اہل علم کہتے ہیں النیت تجعل العادت عبادتا، نیت ہی عادت کو عبادت بنا دیتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، اچھی نیتیں حرام پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، اچھی نیت کی وجہ سے حرام حلال نہیں بن جاتا ہے، حرام حرام ہی رہتا ہے، چاہے کتنے ہی اعلیٰ مقصد کے لیے اس کا ارتکاب کیا جائے۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تاکہ غریبوں کی مدد کرے، چوری جائز ہوگی؟ اگر کوئی آدمی رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے مسجد تعمیر کرنے کے لیے، جائز نہیں۔ اگر مقصد نیک ہو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں اس کا بھی درست ہونا ضروری ہے، اس کا بھی کتاب اور سنت کے موافق اور مطابق ہونا ضروری ہے۔ آپ اچھے مقصد کو کسی غلط طریقے سے پورا نہیں کر سکتے آپ۔ تو نیک نیتی حرام کو حلال نہیں بنا دیتی ہے، نیک نیتی حرام پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، صرف پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔
حلال کمائی کو ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ حلال اور حرام کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، حرام کو حلال بنانے کے لیے ہیلا تلاش کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہودیوں کی ہیلا جوئیوں کا تذکرہ کیا ہے جگہ جگہ پر۔ اللہ نے یہودیوں پر سنیچر کے دن، سیٹرڈے، ہفتے کے دن شکار حرام کیا تھا، سمندری شکار۔ یہ جمعہ کے دن جا کر کے سمندر کے کنارے خندقیں کھود کے آ جاتے تھے، گڑھے کھود کے آ جاتے تھے، تاکہ سنیچر کے دن مچھلی اس میں آ کر کے جمع ہو جائیں اور اتوار کے دن جا کر کے یہ شکار کر لیتے تھے۔ تو حرام کو حلال بنانے کے لیے ہیلا تلاش کرنا۔ اسی طرح اللہ نے یہودیوں پر چربی حرام کی تھی، انہوں نے چربی کو پگھلا کر کے تیل بنایا، فروخت کر کے قیمت کھا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غارت کرے ان یہودیوں کو، اللہ نے ان پر مردار کی چربی کو حرام کیا تو انہوں نے پگھلا کر کے تیل بنایا، فروخت کر کے کھا گئے۔ لوگ حرام کو حلال بنانے کے لیے بہت سارے ہیلے تلاش کرتے ہیں، ان ہیلوں میں سے ایک ہیلا حرام چیز کا نام بدل دینا ہے۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمَرَ، بِالضرور میری امت کے لوگ شراب پئیں گے۔ کیسے؟ یسمونہا بغیر اسمہا، نام بدل کر کے شراب پئیں گے۔ تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے۔ تو حرام کو حلال بنانے کے لیے کسی بھی قسم کا ہیلا تلاش کرنا یہ بھی حرام ہے۔ حرام اور حلال کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، جو چیز حرام ہے وہ ہر شخص کے لیے حرام ہے، ہر جگہ حرام ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو صرف اہل عرب کے لیے، عربیوں کے لیے حلال کیا ہو اور عجمیوں کے لیے حرام کیا ہو۔ جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے۔ چوری حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو چاہے عجم کا رہنے والا ہو۔ چرائی ہوئی چیز چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو، حرام حرام ہے۔ اور چور کو سزا لازم بھی ہے، چاہے چور کتنی ہی اعلیٰ حسب اور نسب کا مالک کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ تو معلوم کیا ہوا، حرام حرام ہے، چاہے اس کا کوئی بھی ارتکاب کرے، ہر شخص کے لیے حرام ہے اور ہر جگہ کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی چیز مسلم ممالک میں حرام ہے تو وہ چیز غیر مسلم ممالک میں بھی حرام ہے۔ سود، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سود یہ دار کفر میں حرام نہیں ہے، دار کفر میں حلال ہے، یہ صرف دار اسلام میں سود حرام ہے، دار کفر میں حلال ہے۔ صحیح بات یہ ہے جو چیز حرام ہے وہ ہر شخص پر حرام ہے، ہر جگہ حرام ہے۔ سود دار اسلام میں بھی حرام ہے، اسلامی ممالک میں بھی حرام ہے، غیر اسلامی ممالک میں بھی حرام ہے۔ جو حرام ہے وہ ہر شخص کے لیے ہر جگہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کے ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، مجبوری میں حرام حلال بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں اس کو واضح کر دیا گیا ہے، کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے، الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ۔ شرعی اصطلاح میں مضطر کسے کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں مضطر، مجبور اس کو کہتے ہیں جس کی جان خطرے میں ہو اور جس کے پاس حلال اویلیبل نہ ہو، جس کی جان خطرے میں ہو، بھوک کی وجہ سے ایسی حالت کو پہنچ جائے اگر نہ کھائے تو مر جائے، اس کو مضطر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الضرورات تبیح المحظورات، مجبوریوں میں حرام حلال بن جاتا ہے۔ مجبوری وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں مسلم معاشرے میں لوگوں نے قائم کیا ہوا، جو مجبوری کا تصور ہے وہ تصور نہیں ہے۔
اسلام میں مضطر اس کو کہتے ہیں جس کی جان خطرے میں ہو، نہ کھائے تو مرے، اور حلال اویلیبل نہیں ہے، اس کے پاس صرف حرام ہی ہے۔ حرام اور حلال کے انہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، مجبوری میں حرام اتنا ہی حلال بن جاتا ہے جس سے مجبوری ختم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یقیناً جو مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے جان بچانے کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت دی ہے، 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، وہ باغی نہ ہو، وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، نیت مقصد جان بچانے کی ہو، کھانے کا لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ نمبر 2، وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، اتنا کھائے جس کے کھانے سے اس کی جان بچ جائے۔ اگر وہ ضرورت سے زائد کھاتا ہے، پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے، تب ایسی صورت میں بھی اس کے لیے حرام ہے۔ تو مجبوری میں 2 شرطوں کے ساتھ حرام کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، بس جان بچانے کے لیے۔ مقصود کھانے کی لذت حاصل کرنا نہ ہو، اور نمبر 2 اتنا ہی کھائے جس سے اس کی مجبوری ختم ہو جائے، ضرورت سے زائد نہ کھائیں، پیٹ بھر کر کے نہ کھائیں، جس سے جان اس کی بچی رہے، اتنا ہی وہ کھا سکتا ہے مجبوری میں۔ حرام اور حلال کے ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے، آخری اصول، ایک مسلمان کو چاہیے کہ حرام میں واقع ہونے کے ڈر سے، مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو شبہ والی چیزیں ہیں، حرام میں واقع ہونے کے ڈر سے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یقیناً جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ کر لیا۔ جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اسی لیے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں گرا ہوا کھجور دیکھا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے شبہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا کھجور ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شبے کی بنا پر اپنے اس کھجور کو نہیں کھایا، کیونکہ آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے، کہیں یہ صدقے کا کھجور نہ ہو۔ اگر یہ شبہ نہ ہوتا تو میں اس کھجور کو کھا لیتا۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر وہ چیز جس میں تمہیں شک ہے چھوڑ دو۔ ایسی چیز کو اپنا کر کے، ایسی چیز کو اختیار کر کے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ کے رسول گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکے، آپ نے فرمایا وہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو غرض تو حرام اور حلال کے اصولوں میں سے ایک اصول بھی یہ بھی ہے کہ مسلمان کو چاہیے حرام میں واقع ہونے کے ڈر سے جو شبہ والی چیزیں ہیں، جس میں ڈاؤٹ ہے، جس میں شبہ ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ غرض حلال اور حرام سے متعلق کچھ اصول تھے جن کا جاننا، جن کی معرفت ہر مسلمان کے لیے ضروری تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں عقل حلال کی توفیق دے، عقل حرام سے پروردگارہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز، ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما، جن بھائیوں کا، جن بہنوں کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مٹا دے۔ جب تک زندہ رکھ اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔